عند ربهم جنات. جزاک پیاری بہنوں، آئے آج کی نشست کے اہم سیشن کی اور بڑھتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں بہن ام رفیدہ شفا، کیمپس سیکریٹری جی آئی او تلنگانہ اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جی آئی او نرمل کو، کہ وہ موت، جنت اور جہنم کے عنوان سے ہم سب کو مخاطب فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بہن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے اور اس کو پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، میرا جو عنوان ہے وہ سفر آخرت کے تعلق سے ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جو انسان کی موت سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی خبر کی زندگی، پھر اس کے تمام مراحل، پھر اس کا برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دیگر مرحلے جیسا مقام محشر میں جمع ہونا، اس کے بعد جو ہے میزان قائم ہونا، لوگوں کا حساب کتاب ہونا، اور لوگوں کو بالآخر جو ہے نا پلسرات پہ سے ان لوگوں کا گزرنا، اور پھر جنت اور جہنم میں جو ہے نا داخل ہونا۔ یہ اوور آل ہم جو ہے نا سفر آخرت ہمارے سامنے آتا ہے موضوع، لیکن آج انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا صرف موت، جنت اور جہنم کے تعلق سے ہی دیکھیں گے۔ دیکھیے، موت کے بعد کے جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم لوگ پہلے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ روایتوں میں آتا کہ موت کے بعد کے جو مراحل ہے، اگر مطلب موت کے بعد کے مراحل اگر انسان کے لیے آسان ہو تو اس کے بعد کے تمام جو ہے نا موت خبر کے منزل اگر اس کے لیے آسان ہو تو اس کے بعد کے تمام مراحل آسان ہوں گے۔ اگر خبر کی منزل اس کے لیے مشکل ہوئے تو اس کے بعد کے مراحل تمام مشکل ہوں گے۔ اس کے تعلق سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی خبر کے پاس جاتے تو وہاں کھڑے کے جو ہے نا زار و خطار آپ رونا سٹارٹ کرتے، اور ایک بار یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا خبر کے پاس کھڑے کے اتنا کیوں روتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ جس کے لیے جو ہے نا یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے بعد کے تمام مرحلے اس کے لیے آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا اس کے لیے باقی تمام مراحل جو ہے نا مشکل ہے۔ عزیز بہنوں، انسان کی زندگی میں جب وہ آخرت کے تعلق سے سوچتا ہے تو کئی سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، یعنی موت کے بعد اس کا کیا ہوگا، کیا اس کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں۔ تو ان تمام سوالات کا جواب قرآن مجید میں، اسلام میں ہمیں بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن دیکھیے، ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو موت یعنی موت کے بعد جو چیز ہونے والی ہے، کوئی مرا ہوا انسان تو جو ہے نا اٹھ کے نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا مرحلے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد جو ہے نا انسان کے ساتھ کیا کیا پیش آنے والا ہے۔ یعنی جب کسی کا یہاں پر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب آتا تو وہ جو فرشتے جو اس کی روح نکالنے آتے وہ ان سے کہتا کہ اے فرشتوں تھوڑی سی مہلت دے دو، اور وہ فرشتے وہ بولتا کہ تاکہ جو ہے نا وہ واپس چلے جائے اور دنیا میں وہ کام کرے جن کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہرگز نہیں، یہ تو یعنی ایک جملہ جو ہے نا تو نے بنا لیا جو تو جس کا جو ہے نا تو عادی بن گیا، اور یہ بتایا جاتا کہ انسان کو جو ہے نا دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا اور اس کے بیچ میں جو ہے نا ایک برزخ ہے۔ یہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے، یعنی دیکھیے انسان کا یہ فطرت رہتی کہ دنیا میں کوئی بھی کام جب اس کو دیا جاتا تو وہ ایسا بولتا کہ مطلب نیکسٹ ٹائم،
یعنی نماز پڑھ لو بولے تو نیکسٹ نماز سے، اگر کوئی اسائنمنٹ کرنا ہے تو نیکسٹ اسائنمنٹ سے. ایسی جب موت کا بھی فرشتہ آئے گا تو وہ یہی پوچھیں گا کہ مجھے جو ہے نا مہلت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہرگز نہیں. پھر یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر انسان کو جو ہے نا موت آنا یہ برحق ہے، ہر انسان کو جو ہے نا موت آ کر ہی رہے گی. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر شخص کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی موت کے لمحات کو وہ ڈیفائن کرتے ہوئے بتاتے کہ سفر آخرت کی ابتدا اتنی ہولناک ہوگی کہ اس کو یعنی یہ موت کا لمحے یعنی آخرت کے تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک جو ہے نا موت کا ابتدائی جو لمحے ہوں گے وہ ہوں گے. وہ بتاتے کہ یہ جو ہے نا آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہوگی. پھر وہ کہتے وہ قینچیوں کے جو ہے نا کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہوگی، یا پھر ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ خطرناک ہوگی. اور وہ بولتے کہ اگر مردہ اٹھ کر جو ہے نا سفر آخرت کی تکلیفوں کو بیان کرے تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا نیند اور چین اور سکون جو ہے نا تمہارا ختم ہو جائے گا. عزیز بہنوں، یہ جو ہے نا موت کے مراحل مطلب موت کا جو ابتدائی مرحلہ رہتا ہے وہ اس طرح جو ہے نا ہولناک ہونے والا ہے. پھر بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے اور وہ کھڑے ہونا چاہتے لیکن وہ وضو کرتے اور جو ہے نا گر کر بے ہوش ہو جاتے. پھر آپ جو ہے نا چہرے پہ پانی مارتے، پھر اٹھتے، پھر وضو کرتے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے. پھر وہ جو ہے نا اتنی سختیاں جو ہے ان کے اس میں رہتی موت کی کہ وہ جو ہے نا پھر بے ہوش ہو جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے کہ سبحان اللہ، موت کے لیے جو ہے نا بڑی سختیاں ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موت کے تذکرہ کرتے کہ سفر آخرت کی ابتدا کیسی ہونے والی ہے تو وہ کہہ اٹھتے کہ کاش میں کوئی جھاڑ ہوتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ وہ جو موت کا واقعہ ان کو ملتا تو یعنی جب وہ موت کے آخری مراحل میں رہتے، جب ان کا انتقال ہونے والا رہتا تو وہ یہ کرتے، وہ کہتے کہ یعنی وہ روتے تو ان کے جو آس پاس لوگ رہتے وہ بولتے کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم جو ہے نا دنیا چھوڑ کے جانے کا یہ چیز کا کیا تمہیں غم ہے؟ تو وہ کہتے کہ مجھے دنیا چھوڑ کے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن مجھے اس چیز کا غم ہے کہ مجھے نا یہ سفر بہت طویل ہے، بہت لمبا یہ سفر ہے، لیکن میرے پاس جو زادرہ ہے، جو توشہ ہے، وہ بہت قلیل ہے، بہت کم ہے. یعنی عزیز بہنوں، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے صحابہ اکرام کا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی موت کا یعنی فکر آخرت کہ ان لوگ کا اس طرح جو ہے نا اس طرح ان لوگ کی فکر آخرت رہتی تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ موت یعنی جب انسان کو موت آتی اس کے بعد جو ہے نا کیا کیا ہوتا، ہم جو ہے نا اس کے تعلق سے دیکھیں گے. پہلے یہ ہوتا یعنی دیکھیے اس کو بالکل پورا یعنی ٹھیک کریکٹ انداز میں جیسا ہو رہا ویسے ہی بتانا جو ہے نا ممکن نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ قرآن کی آیتوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں اگر ہم لوگ جو بتائی گئی چیزیں اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو جو چیزیں ہم کو ملتی اس کو ترتیب بار اگر ہم لوگ رکھ کے دیکھیں تو ہم کو یہ چیز ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب انسان مر جاتا تو اگر وہ نیکوکار ہو تو یہ ہوتا کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے جو نا آتے اور انتہائی خوبصورت خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا اور اس کے پاس آتے اور کھڑے ہوتے اور بشارتیں دینے لگتے اور خوشخبریاں جو ہے نا اس کو سنانے لگتے. اس کی روح اس سے مچل جاتی اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے جو ہے نا وہ پکارنے لگتے، یعنی جو نام وہ دنیا میں جو ہے نا پکارنا جس کو وہ پسند کرتا ویسے ناموں سے جو ہے نا اس کو پکارتے اور اس کو مبارکباد دیتے. اور جو ہی وہ جو ہے نا روح وہ چیزیں سنتی وہ مچلنے لگتی اور کہتی کہ مجھے جلدی لے کر جاؤ تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے جو ہے نا سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے. اور جو بشارتیں
تم لوگ جو ہے نا یہ یعنی وہ فرشتے سے یہ کہتی تھی کہ جو بشارتیں تم لوگ دے رہے ہو، جو خوشخبریاں تم لوگ دے رہے ہو، میں جو ہے نا وہ دیکھ لوں، تاکہ تو وہ مچل اٹھتی اور کہتی کہ مجھے جو ہے نا جلدی لے چلو. اور پھر کیا ہوتا کہ فرشتے جو ہے نا اس کی روح کو خوشبودار کفن میں کفناتے اور پھر پہلے آسمان کی طرف جو ہے نا اس کو لے کے چلتے. جب پہلے آسمان کے پاس فرشتے اس مبارک روح کو لے کے چلتے تو وہ جو نیک روح تھی تو اس کے سفر آخرت کی شروعات اس کی شروعات اس طرح ہوتی کہ یعنی اس کی خوشبو جو ہے نا پہلے آسمان کے فرشتوں کو آ جاتی اور وہ دروازے کھولتے اور استقبال کرتے اس کا، وہ روح کا، اور کہتے کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ کے رکھے ہیں. اور وہ روح جو ہے نا جو نیک اعمال وہ روح وہ چیزوں کا وہ جو ہے نا اس کے مطلب نتیجے میں جو ہے نا اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی. اور پھر یہی چیز جو ہے نا دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے، پورے 7 آسمانوں پہ جو ہے نا سیم چیز دیکھنی آتی. یعنی پورے جو ہے نا فرشتے لوگ کا استقبال کرتے اور مبارکباد دیتے رہتے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ جب 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ اسے جو ہے نا واپس اسی جگہ ڈال دو. پھر جو ہے نا میں اسے وہیں سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو جو ہے نا لے کے جایا جاتا اور پھر خبر کے اندر ڈال دیا جاتا. تو پھر وہ نیک انسان جب خبر میں اس کو ڈال دیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتی اور پھر اس کو سوال جواب کا سلسلہ جو ہے نا وہاں سے اس کا مراحل، وہ سوال جواب کے مراحل جو ہے نا وہاں سے شروع ہوتے. وہ منکر نکیر جو 2 فرشتے جو ہے نا داخل ہوتے، وہ بہت ہی ہولناک مطلب منظر رہتا. یعنی مٹی کے گھر میں جب بالکل اندھیرا رہتا، انسان جو ہے نا دبا ہوا رہتا اور وہ لمحے میں جو ہے نا وہ فرشتے اس مٹی کو چیرتے ہوئے بجلی جیسی جو ہے نا ان لوگ کی آواز ہوں گی اور وہ نیک انسان سے آ کر کہیں گے اس سے پہلا سوال کریں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یعنی یہ غیبانی باتیں ہیں کہ اس کو جو ہے نا سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دے گا تو وہ روح کہیں گی کہ پہلے جو ہے نا میں عصر کی نماز ادا کر لوں، پھر میں سوالوں کا جواب دوں گی. پھر کہا جائے گا کہ نہیں، یہ جو ہے نا خبر ہے، یہاں پر نماز کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا وہ جواب دیں گے کہ میرا رب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کو دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے. وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تو وہ کہیں گے کہ اسلام ہے. جب وہ تمام یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو پھر جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کلوز ہو جائے گا اور ایک کھڑکی جو ہے نا کھول دی جائیں گی یعنی وہ فرشتے جہنم بتائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے جو ہے نا تجھے بچا لیا. وہ بندہ جو ہے نا شکر ادا کرے گا اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ یہ تیرا مقام ہے جنت میں. اور وہ روح جو ہے نا مچل اٹھے گی اور فرمائے گی اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو. یعنی وہ کہیں گی کہ مجھے مہلت دے دو، میں جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو جا کر بتا کر آتی ہوں. تو کہا جائے گا کہ نہیں، یعنی یہاں پر جو ہے نا دوبارہ لوٹنے کا چانس نہیں ہے. پھر یہاں پر بتایا جائے گا کہ تم جو ہے نا آرام کرو. پھر وہ روح جو ہے نا دعا کریں گے کہ اے اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ مجھے جو مقام بتایا گیا ہے وہ مجھے مل جائے. اس کے بعد جو ہے نا وہ جنت کی کھڑکی کھلی رکھی جائیں گی اور وہ ہوائیں محسوس کریں گی. ایک بہترین بستر جو ہے نا اس کے لیے بچھایا جائے گا. پھر فرشتے کہیں گے کہ اے شخص تو آرام سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا دلہن کی طرح جو ہے نا لٹا دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کا نام جو ہے نا علیین میں یعنی نیکوکاروں کے رجسٹر میں اس کا نام جو ہے نا لکھ دیا جائے اور پھر اس کا نام علیین میں لکھ دیا جائے گا. اب اس کے برعکس جو برا انسان ہوگا، جو گنہگار ہوگا، جو کافر یعنی جو مشرک جس کے اندر جو منافق ہوگا، اس کی جب زندگی گزر جائیں گی، جب اس کا موت کا فرشتہ جو ہے نا اس کے سامنے ہوگا تو اس کی سفر آخرت اس طرح شروع ہوں گی کہ یعنی فرشتے آئیں گے اس کی روح نکالنے، جو انتہائی جو ہے نا بدصورت اور بدبودار کفن لے کے جو ہے نا اس کے پاس آئیں گے
اور کہیں گے کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، نکل، تجھے یہاں سے جانا ہے۔ اور وہ گنہگار انسان کہے گا کہ مطلب ان پہلے تو مہلت کے تعلق سے پوچھیں گا، لیکن وہ بتایا جائے گا کہ نہیں، پھر جو ہے نا وہ نکلنے کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ اس کے تعلق سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک تصویر اس کی کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں والنازعات غرقا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر گوتے لگا لگا کر نکالتے ہیں۔ پھر اس کو جو ہے نا اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ اے نبی تم دیکھتے ہو جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ موت کی جاکنی میں جا پھنستے ہیں، یعنی سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر جو ہے نا کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کہ کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بنا دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ۔ یعنی یہ جو ہے نا ایک یعنی وہ روح جو ہے نا راضی نہیں ہوں گی باہر آنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی جب فرشتے اس کو کھینچ کر ڈبو کر جو ہے نا نکالیں گے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں جیسا ایک بھیڑ ہے تو اس کی اون یعنی اگر اس کی اون جو رہتی اوپر کی اگر وہ گیلی ہو اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا کانٹے دار چھڑی لے کر اس میں گھما کر اس کے کھینچ کر نکالے تو کس طرح تکلیف ہوگی، وہ روح کو بھی جو ہے نا اسی طرح تکلیف ہوگی۔ اور یعنی وہ نہایت ہی جو ہے نا بدبودار ٹاٹ کے اندر جو ہے نا اس کو لپٹیں گے، اور پہلے آسمان پر وہ جب لے جائی جائیں گی تو پہلے آسمان کے فرشتے کہیں گے کہ اس مغضوب روح کے لیے جو ہے نا آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، تو وہ جو ہے نا واپس لائے جائیں گے۔ اور پھر یعنی اور انسان کو وہ جو روح ہوں گی اس کو فرشتے گھٹیا ناموں سے بلائیں گے، جو جسے وہ جو ہے نا دنیا میں چڑھتا تھا۔ اور پھر منکر نکیر کے سوالات ہوں گے تو وہ جو ہے نا کچھ بھی اس کے جوابات اس کو نہیں آئیں گے۔ وہ یعنی جب اس کو سوال ہوگا کہ من ربو کا تو وہ کہیں گے کہ حالادری، یعنی مجھے جو ہے نا یہ نہیں پتا۔ پھر جب دوسرا سوال ہوگا تو اس کا بھی جو ہے نا سیم جواب آتا کہ مجھے نہیں پتا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا تو اس کو وہی جواب آتا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو جب وہ یہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گا تو اس کو پہلی وہ کھڑکی جو ہے نا کھولی جائیں گی جہاں جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جسے جو ہے نا جسے تو محروم رہا۔ اور ایک اور کھڑکی کھولی جائیں گی، اس کا مقام بتایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے۔ تو وہ روح کہیں گی کہ اے اللہ قیامت جو ہے نا کبھی قائم مت کر، وہ دعا کریں گے۔ اور اس کے لیے جو ہے نا آگ کا بستر بنایا جائے گا اور اس کو آگ کا لباس پہنا کر اس پر لٹایا جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا انتہائی بدصورت انسان جو ہے نا اس کی خبر میں آئے گا تو وہ کہیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے اعمال ہوں جو تم دنیا میں جو ہے نا کیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کا نام جو ہے نا سجین میں یعنی گنہگاروں کے رجسٹر میں لکھ لو۔ اور وہ قیامت تک ایک تکلیف میں لیٹنے والی ہے۔ اور دیکھیے عزیز بہنوں، یہاں پر جو ایک بدصورت انسان کے بارے میں بتایا جا رہا، یعنی انسان کی ایک حدیث میں آتا کہ انسان کے جو ہے نا 3 ساتھی ہے، ایک جو صرف اس کو جب تک موت اس کی ہوتی جب جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، اور دوسرا جو اس کو خبر تک اس کا ساتھ دیتی، اور تیسرا جو اس کے بعد کے مراحل میں بھی جو ہے نا ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی۔ تو فرسٹ چیز کیا ہے؟ اس کے مال ہے، جس کے لیے جو ہے نا ہم لوگ دنیا میں ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہتی کہ کیسا جو ہے نا مال کمانا، اسی کے پیچھے ہر لمحہ مطلب ہمیشہ اسی کی طرف ہمارے اندر رہتی۔ تو وہ چیز فرسٹ ہے، وہ جو ہے نا بالکل کام آنے والے نہیں ہے، جیسے ہی ہماری موت ہو جائیں گے جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ پہلا ساتھی انسان کا۔ اور دوسرا ساتھی وہ رشتے دار، وہ یعنی فرینڈ، وہ تمام لوگ، تو وہ لوگ جو ہے نا جن کے لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے اگر یہ چیز نہیں کرے جو ہے نا، یہ چیز اگر ہم لوگ نہیں کرے تو کیسا وہ ہوگا، یعنی ان لوگ کیا سمجھیں گے، یہ چیز سمجھ کے جو ہے نا ہم لوگ کئی چیزیں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے، لیکن وہ لوگ بھی جو ہے نا صرف خبر تک ہمارے ساتھ آنے والے ہیں۔ اور اصل چیز جس کو ہم لوگ بالکل کیئر نہیں کرتے دنیا میں، وہ چیز کیا کہ مطلب اعمال، اس کے تعلق سے جو ہے نا ہم لوگ ایک دم تسلی میں رہتے، لیکن اصل
چیز جو آخرت میں کام آنے والی ہے وہ انسان کے اعمال ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تو وہ پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرشتے جو ہے نا گز لے کر کھڑے رہیں گے تو ہم جو ہے نا مٹی کے بت بن جائیں گے، یعنی جواب بھی کیسے نکلے گا؟ یعنی جب وہ فرشتے گز لے کر کھڑے ہوں گے تو ہم جو ہے نا یہ کیسے اس کے جوابات دے پائیں گے؟ تو وہ بولتے کہ کلمہ توحید کی برکت سے جو ہے نا تم خبر کے سوال کی جواب دو گے۔ اور پھر وہ جو ہے نا یہ آیات سناتے سورہ ابراہیم کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں کو مضبوط کلمے کے ذریعے ایمان والوں کے قدم جو ہے نا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بول کے اللہ تعالیٰ بتاتے کلمے کے ذریعے۔ پھر آگے آتا کہ خبر میں یعنی ایک چیز جو پوچھی جاتی، جو انسان صحیح جواب دیتا، اس کو پوچھا جاتا کہ تم جو ہے نا کیسا اس کے جوابات دیے؟ تو وہ نیک انسان بولتا کہ میں نے جو ہے نا اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، تو اسی لیے جو ہے نا میں اس کے جوابات دے سکا۔ پھر وہ جو دوسرا گنہگار انسان ہوگا تو اس کو پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے نا کیسا اس جوابات نہیں دے سکے؟ وہ کہیں گا کہ نہ میں نے جو ہے نا قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ نہ تو نے جانا نہ پڑھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ آتا کہ وہ جو فرشتے ہوں گے وہ گز لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ جوابات نہیں دیں گے اور وہ یہ بتائیں گے کہ جو ہے نا وہ قرآن کبھی پڑھے بھی نہیں، اور مطلب پڑھے بھی لیکن سمجھے بھی نہیں، تو وہ فرشتے جو ہے نا اس کو کنپھٹیوں پر ایسا مطلب ماریں گے گز سے، یعنی اس کی مردہ وہ جو ہے نا ایسا چیخیں لگائے گا کہ زمین کی تمام مخلوقیں سوائے انسان اور جن کے جو ہے نا تمام لوگ جو ہے نا اس کی آوازوں کو سنیں گے۔ پھر آتا کہ وہ جو فرشتوں کے تعلق سے آتا کہ وہ جو لے کے مار رہے چیز، وہ چیز اتنی وہ ہے کہ اگر ایک پہاڑ پہ بھی اس کو مار دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور وہ اس کے وزن کے تعلق سے آتا کہ وہ اتنا زیادہ وزنی چیز رہتی وہ کہ آدم علیہ السلام سے جو ہے نا آخری انسان تک بھی اگر وہ کوشش کرے تو وہ اٹھا نہیں سکتے گے، ویسی چیز سے جو ہے نا وہ انسان کو مارا جائے گا، اور وہ قیامت تک جو ہے نا اس کا یہی حال ہوگا۔ اور اب دیکھیں گے عزیز بہنوں، یہ جو ہے نا موت کے بارے میں تھا، یعنی یہ موت کے بعد جو ہے نا فرسٹ مرحلے میں، یعنی جب خبر میں جائیں گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے جو ہے نا اس کے کیسے آگے کے مراحل ہونے والے ہیں۔ تو اسی لیے پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا جنت اور جہنم کیسا وہ ہوں گی کہ جب اس کے قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو یعنی اس کے تمام نام اعمال جب اس کو تولے جائیں گے تو اس کے اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو جو ہے نا اس کا الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہوگا وہ جنت ہوگا۔ تو یعنی جنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتاتے یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا باغات ہے جنت کے اندر، جن کے نیچے جو ہے نا نہریں بہتی ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے سامنے جنت کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا کہ وہ ہر بڑی سے بڑی قربانی بھی جو ہے نا آسانی سے کر دیتے تھے۔ اور کیونکہ جو ہے نا وقت کی کمی ہے، میں اس لیے بالکل جلدی جو ہے نا ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب جنت اور جہنم کو بنائے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتے کہ جا کے جو ہے نا جنت جا کے دیکھ کر آؤ، تو جبرائیل علیہ السلام اس کو دیکھ کے آتے اور اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ کیسی لگی تمہیں جنت؟ تو وہ بولتے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، یہ جو ہے نا وہ بولتے جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے کہ جا کے جو ہے نا اس کے جو کنڈیشن جو مصائب ہے نا اس کو جنت کے اطراف جو ہے نا گھیر دینے کے لیے بولتے ہیں۔ پھر وہ جو کنڈیشن جب لگا کے آتے، پھر جب جبرائیل علیہ السلام جا کے دیکھ کے آتے تو وہ بولتے کہ اے اللہ یعنی تیری عزت کی قسم کہ شاید کوئی بھی جو ہے نا اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ پھر جب وہ جو ہے نا جہنم کو دیکھ کے آتے تو وہ کہتے کہ کوئی بھی انسان جو اس کے بارے میں سنے گا وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ فرشتوں کو حکم دیتے کہ جا کے اس کے اطراف جو ہے نا
آسانیاں جمع وہ کرو. تو پھر جب آسانیاں اس کے اطراف گھیرتی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ یعنی میرے کو تو یہ ڈر ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اس کے اندر داخل ہو جائیں گا. اللہم حافظنا. تو یہ جو ہے نا جنت اور جہنم کے تعلق سے بتایا آتی حدیث. اور جنت کے جو ہے نا کئی نام ہمارے کو قرآن میں ملتے. دار السلام سلامتی کا گھر, اور دار المتقی یعنی پرہیزگاروں کا گھر, اور پھر دار القرار یعنی قرار پانے والوں کا گھر, رک جانے ٹھہر جانے والوں کا گھر, دار الاخرت آخرت کا گھر, جنت النعیم نعمتوں والے باغات, جنت الفردوس یعنی جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ جب بھی تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو. پھر جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ایسی نعمتیں ہیں یعنی جس کے بارے میں جس کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے جو ہے نا کبھی سنا ہوگا, اور ایسی چیز ہے کسی ذہن نے جو ہے نا اس کے ان نعمتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا. پھر جنت کی نعمتوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے کہ جنت میں جو ہے نا چوری جتنی جگہ یا مطلب کمان کی جتنی جگہ اتنی قیمتی ہوگی کہ اگر دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یعنی یہ بھی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر سورج جس پہ بھی نکلتا وہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا اگر ان تمام چیزوں کا بھی جو ہے نا وہ کر دیا جائے, پرچیز کر دیا جائے, اس تمام چیزوں سے بھی خریدا جائے تو بھی نہیں خریدا جا سکتا. یعنی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ قیمتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت کے تمام اشیاء جو ہے نا اعلیٰ اور افضل ہیں. یعنی دنیا کے نام لے کر اس لیے بتایا جاتا کہ مطلب انسان جو ہے نا جو تصور کر سکتا اس کے مطابق جو ہے نا اس کو ڈیفائن کیا جاتا دنیا میں, لیکن صرف اس کے نام جو ہے نا دنیا کے لحاظ سے بتایا جاتا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ افضل چیزیں جو ہے نا جنت میں ہوں گی. اور جنت میں جو آخری انسان جائیں گا اس کے بارے میں آتا کہ جو ہے نا وہ شخص آخری میں جو ہے نا جنت میں جائیں گا, وہ جو ہے نا توحید پرست ہوں گا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو جگہ ہی باقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ تجھے کیا چاہیے, تو وہ کہیں گا کہ مجھے جو ہے نا ایک زمین کے برابر مجھے آپ جنت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے 70 گنا زیادہ جو ہے نا 10 گنا زیادہ اس کو جو ہے نا جگہ اس میں عطا کرے گا. پھر اس کے بارے میں اور آتا کہ اس کے بعد بھی جو ہے نا اس کے اندر اتنی جگہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی دوسری مخلوق کو جو ہے نا وہ جگہ آکوپائی کرنے کے لیے دے دیں گا. یہ آخری انسان کے بارے میں آیا. پھر جنت کے دروازوں کے بارے میں آتا کہ یعنی اس کے اندر جو ہے نا 8 دروازے ہیں اور سب اپنے اعمال کے لحاظ سے جو ہے نا اس کے اندر داخل ہوں گے. لیکن جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں پہلے جو ہے نا اس کے اندر داخل ہوں گے. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا کہ جنت کے ایک دروازے کی یعنی چوڑائی کے بارے میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یعنی وہ جو ہے نا ایگزامپل دے کے بتاتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مدینے سے لے کر بصرہ یعنی تقریباً 1200 کلومیٹر تک, ایسا. اور ایک روایت میں بتاتے کہ ہجر تک یعنی بحرین تک بلکہ بتاتے ہیں یعنی مدینے سے لے کر, تو مطلب بہت زیادہ جو ہے نا اس کی چوڑائی رہتی جنت کی. اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ مطلب تھوڑے 2-3 لوگ ایسے ہوں گے جو ہے نا جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکیں گے. ایک وہ آتا جو ہے نا اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ شہادت گواہی دے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے جو ہے نا وہ گواہی دے, تو وہ بھی جو ہے نا جنت کے کسی بھی دروازے سے وہ داخل ہو سکتا. اور دوسرا آتا کہ عورتوں کے تعلق سے آتا جو ہے نا 5 نمازوں کی جو پابندی سے پڑھنے والی ہو اور رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون ہو, تو وہ جو ہے نا آخرت میں جہاں سے چاہے گی وہ جو ہے نا جو بھی دروازے سے چاہے گی اس سے داخل ہو سکے گی. اور کئی روایتیں آتے ہیں, وقت کی کمی ہے. اس کے بعد جو ہے نا یعنی جنت کے جو ہے نا 100 سے زیادہ درجات ہے بلکہ بتایا جاتا, اور سب میں ٹاپ موسٹ جو ہے نا جنت الفردوس ہے. وہاں سے جو ہے نا 4 نہریں جو ہے نا نکلیں گی, اور یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے تک کئی گنا جو ہے نا فاصلہ ہوگا.
اور جو ہے نا وہاں پر جو برتنیں ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور وہاں پر بھوک پیاس نہیں ہوں گی، لیکن جو بھی چیز جو ہے نا وہاں پر ہمیشہ جو ہے نا دعوتیں چلتی رہیں گی، اور جو بھی چیز انسان تصور کرے گا اس کے سامنے جو ہے نا وہ آ جائیں گی، اور وہ جو چیز وہ کھائیں گا نا وہ کیسا اس کو ہضم ہوں گی، وہاں پر رفع حاجت نہیں ہوں گی، بلکہ وہ پسینے اور ڈکار سے جو ہے نا اس کا ہاضمہ ہو جائے گا۔ اور جو ہے نا یہ بھی آتا کہ یعنی جنت کی جو محلات ہے، یعنی جو اس کے فورٹس ہے، وہ جو ہے نا یہ چاندی کے اینٹ سے بنے ہوں گے، اور سنگریزا یعنی اس کا جو سیمنٹ ہے وہ موتی اور زعفران سے جو ہے نا وہ بنا ہوگا، اور اس کے اور کئی چیزیں ہیں جو بتانا ہے لیکن وقت بالکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی آتا کہ وہاں پر جو ہے نا خیمے ہوں گے جس کے اندر جو ہے نا حوریں ہوں گی، جو یعنی وہ جو ہے نا 60 میل کے ہوں گے اور ایک ہی موتی سے جو ہے نا وہ بنائے جائیں گے، اور جنت کے اندر جو ہے نا بازار ہوں گے وہ جو جمعے کے دن جو ہے نا وہ قائم کیے جائیں گے، اور وہاں کے مرد جو ہے نا وہ جب بازار کو جائیں گے تو ایسی وہاں پر ہوا لہر ہوں گی کہ جس سے جو ہے نا وہ لوگ جب واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں بھی جو ہے نا گھروں میں ہوں گی، اور وہ جب آئیں گے تو کہیں گے تو آپ جو ہے نا پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے، تو ان کے بیویوں کے بارے میں آئیں گے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بتایا جاتا ہے، یعنی آج کے اگر ہم لوگ دیکھیں بازار تو جب باہر جا کے آتے تو ہمارا جو ہے نا فیس ٹین ہو جاتا، لیکن جنت کے باغات کے بارے میں یہ آ رہی چیز، اور وہاں پر جو ہے نا کھجور، انار، انگور، بیر، کیلا، یہ تمام چیزوں کے جو ہے نا کئی چیزوں کے جو ہے نا درخت ہوں گے، لیکن یہ جو ہے نا ان لوگوں کا جو ہے نا اتنا بہترین طریقے سے وہ پھل ہوں گے، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد جنت کے جو پھل ہے وہ جو ہے نا کبھی جو ہے نا جو نعمتیں ہیں جنت کی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور انہیں کبھی جو ہے نا موت نہیں آئیں گی، اور ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں جو ہے نا ملتی رہیں گی۔ اور جو جنت کے درخت کے تعلق سے آتا کہ جو ہے نا یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو یہ کلمہ پڑھیں گا اس کے یہ تسبیح پڑھیں گا، ان کے لیے جو ہے نا جنت میں درخت لگایا جائیں گا۔ تو عزیز بہنوں ہمیں بھی جو ہے نا کثرت کے ساتھ اس کی جو ہے نا کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جنت کے نہروں کے تعلق سے آتا کہ یہ میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، خوشبودار ذائقے والی یعنی دودھ کی جیسی، اور لذیذ یعنی شرابیں والی نہریں ہوں گی، اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور جو ہے نا اس کے یعنی اتنے بہترین جو ہے نا نعمتیں اور انعامات ہوں گے۔ اب میں آخری 2 نعمتیں اس کے تعلق سے بتا کر اپنی جنت کے بارے میں ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو 2 بڑی نعمتیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی وہ یہ کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ مطلب کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے نا اس کے بعد ان لوگوں کو نہیں ہوں گی، ان لوگوں سے نہیں ہوں گی، تو یہ سب میں بڑی نعمت جو ہے نا جنتیوں کو عطا کی جائے گی۔ اور پھر دوسری چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب کرے۔ اس کے بعد یہ بھی آتا کہ یعنی یہ جو ہے نا چاہے ہم لوگ کتنے بھی اعمال کریں گے دنیا میں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نہیں ہوگی جب تک جو ہے نا ہم کو جنت حاصل نہیں ہوں گے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا شارٹ جہنم کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلے تو وہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، وہ لوگ جو ہے نا جہنم کے ساتھی ہوں گے، وہ اسے دہکتی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے یعنی جہنم کے جو ہے نا 7 دروازے ہوں گے، اور سب میں ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے نا آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اس کے بعد کے عذابات کے بارے میں آپ لوگ خود ہی جو ہے نا اندازہ لگائیے کہ ایک مشرک، فاسق، فاجر، منافق، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ہم لوگ جو ہے نا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور جنت کی وسعت کے بارے میں آتا یہ یعنی اتنی وہ ہوں گی کہ اگر آپ جو ہے نا جہنم کی وسعت کے بارے میں آتا کہ آپ جو ہے نا ایک پتھر اگر ڈالیں گے تو وہ 70 سال بعد جو ہے نا آخری درجے میں پہنچیں گا، تو اتنی
اتنی زیادہ جو ہے نا اس کی گہرائی ہوں گی. پھر جو ہے نا جہنم یعنی اس کے کئی آگوں کے بارے میں آتا, جیسے سورہ ہمزہ میں ویل کے بارے میں آتا, جو جہنم کے ایک ایسی وہ رہتی کہ دوسرے جو ہے نا وادیاں اس سے پناہ مانگتے. اور جہنم جو ہے نا ایک بار جب وہ سانس لیتی تو پورے دنیا میں جو ہے نا گرما کا موسم آ جاتا, اور جب وہ سانس اندر لیتی تو جو ہے نا پورے دنیا میں جو ہے نا سرما کا موسم آ جاتا. یہ جہنم کے تعلق سے آتا. اور یہ بھی کہ یعنی اس میں جو ہے نا زقوم کا درخت لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا, زری یعنی کانٹے دار گھاس ہوں گی, زسلین یعنی جہنم بہت چیزیں یہاں پر آ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ ان کو جو ہے نا پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی, زخموں سے بھرا پانی, اور پھر ان لوگوں کا پسینہ اتنے مطلب جب ہم لوگ یہ پڑھتے تو مطلب یہ ہوتا کہ مطلب ہمارے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس سے حفاظت کرے. اور یہی کہ عزیز بہنوں ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی جو ہے نا ہمارا موت کا وقت ہے, یعنی ہماری ابھی آخرت کا سفر شروع نہیں ہوا, ابھی بھی جو ہے نا ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے, تو ابھی بھی وقت ہے پلٹنے کا. آپ لوگ جو ہے نا ابھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریے, توبہ کریے, جو بھی آپ تمام سے جو بھی ہم تمام سے گناہ ہوئے اس پر ندامت کریے, اور پھر جو ہے نا یہ عزم کر کے یہاں سے لوٹیے کہ دوبارہ جو ہے نا ایسے کوئی بھی اعمال نہیں کریں گے, کیونکہ جہنم ایسی جگہ ہے جو بہت دردناک جگہ ہے, یعنی جس میں کوئی بھی بہت برا ٹھکانہ ہے. تو عزیز بہنوں یعنی ایسے عذابات اس میں ہوں گے کہ اگر اس میں تفصیل میں جائیں گے نا تو مطلب بالکل آنسو جو ہے نا آنکھوں سے جاری ہوں گے. جب صحابہ اکرام پڑھتے تھے تو وہ بالکل جو ہے نا ان لوگ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو عزیز بہنوں یہ بالکل بہت برا ٹھکانہ ہے. ہماری یہ کوشش رہنا کہ جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے جنت کے لیے جو ہے نا ہم لوگ تیاری کرنا, اور ہمیشہ جنت کے اعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جو ہے نا دوڑنے کی ہم لوگ کوشش کرنا. اب آخری میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اب اگلی رت کی فکر کرو جب رب کے سامنے آنا ہے, مرنا تو سبھی کو ہے لیکن مر کے بھی دوبارہ جینا ہے, اعمال کو تولا جائے گا اس دن کی فکر اب کرنا ہے. اب نارے حق یوں لگتا ہے ہاں وقت کا سورج نکلا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر کرے, جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے, اور جنت الفردوس کا ہمیں حقدار بنائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہن پیاری بہنوں, ایک اہم اعلان کہ ہمارا اگلا سیشن انشاءاللہ اگلی تاخرات کو ہوگا, جس میں اسلاف اور تزکیہ نفس کے عنوان سے بہن ذیشان سارا پروفیسر مانو ہم سے مخاطب فرمائیں گی. یہ سیشن بھی ٹھیک 10:30 تمام وقت پر جوائن ہو جائیں. اسی کے ساتھ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.